اور آج کی مجلس سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد روی عن سید الشہداء الامام الحسین علیہ السلام انہ قال خطابا لولید امیر المدینہ، یا امیر ان معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و ماخذ العلم، بنا فتح اللہ و بنا یختم، و یزید فاسق و شارب الخمر و قاتل النفس المحرمہ و معلن بالفسق، لا یبایع مثلی مثلہ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین، انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا اور جو ذریعہ بتایا تھا کہ کیسے انسانوں کو کامیاب بنایا جائے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بے خبر ہیں انہیں باخبر بنایا جائے، جو لوگ ناواقف ہیں انہیں واقف بنایا جائے، جن لوگوں تک حقائق اور سچائیاں نہیں پہنچی ہیں ان تک حقائق اور سچائیاں پہنچا دی جائیں۔ اللہ نے، خالق نے، بنانے والے نے ہر انسان کے اندر جو اچھی چیزیں رکھی اور سب اچھی چیزیں رکھی، انسان ان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ وہ انسان حق پسند ہے، ہم کو حق اچھا لگتا ہے، باطل نہیں، ہم کو عدالت اچھی لگتی ہے، ظلم نہیں، ہم کو ایمانداری اچھی لگتی ہے، خیانت اور بے ایمانی نہیں، ہم چاہے نہ بولیں مگر ہمیں سچائی اچھی لگتی ہے، جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ انسان خوبیوں کا دوست ہے، انسان کمالات کا دوست ہے، انسان چاہے خود چور ہو لیکن اسے چوری پسند نہیں ہے، چاہے وہ خود رشوت خور ہو لیکن اسے رشوت پسند نہیں ہوتی۔ اور اس میں سب سے پہلی ضرورت ہے انسان کی کہ اسے پتہ ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اچھا اور برا کیا ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں انسان کبھی کبھی اپنے تجربوں پر، اور تجربوں کے بعد وہ جو اچھا سمجھتے ہیں وہ برا نکل جاتا ہے، جو برا سمجھتے ہیں وہ بعد میں اچھا ثابت ہوتا ہے۔ میڈیکل کی دنیا میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ دوائیں آتی ہیں، علاج بن کے آتی ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے ان کا فائدہ کم تھا، نقصان زیادہ تھا۔ اور کبھی کبھی بعض چیزوں سے ہمارے ڈاکٹر حضرات، سائنسداں اس دور میں کھانے پینے سے منع کر دیتے ہیں کہ بہت نقصان دہ ہیں، اور پھر پلٹ کے اسی کی طرف آتے ہیں کہ یہی کھائیے۔ مثلاً ہمارے بچپن نوجوانی میں سارے اوریجنل تیل سرسوں کے بند کر دیے گئے تھے اور ریفائنڈ آئل کھلایا گیا۔ آج ریفائنڈ آئل گویا زہر ہو گیا اور اوریجنل کھانے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اب ہم جسے اچھا سمجھتے ہیں وہ ضرور اچھا ہو، جسے خراب سمجھتے ہیں ضرور خراب ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جس نے ہمیں بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور ہمارے لیے برا کیا ہے۔ جیسے مشین بنانے والا جانتا ہے کہ مثلاً اسے پیٹرول سے چلانا ہے کہ ڈیزل سے چلانا ہے، اور اگر مشین بن کے مل جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم اس پہ تجربے کر ڈالیں تو کئی مشینیں خراب ہو جائیں گی، تب جا کے شاید تجربہ ہمارا صحیح جگہ پہنچائے۔ میں نے اتنی سی بات اس لیے کہی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس خالق نے، اس رازق نے، اس بنانے والے نے، اس بھگوان نے، اس گاڈ نے انسان کو بنایا تھا اپنے فضل کو پہنچانے کے لیے کہ وہ عالم ہے تو انسان علم والا ہو، وہ سخاوت والا ہے تو انسان دوسروں کے لیے اپنی سب کچھ دے دینے والا ہو، وہ رحمت والا ہے تو انسان رحم والا ہو، وہ ظلم والا نہیں ہے تو یہ انسان ظالم نہ ہو، وہ ناانصافی والا نہیں ہے تو انسان ناانصاف نہ ہو۔ اس اپنا نمونہ بنا کے انسان کو بھیجا تھا اور اس کے لیے تعلیمات بھیجیں، اور انسان کو واقعی انسان بنانے کے لیے اور اچھا انسان بنانے کے لیے اور دنیا کو پرسکون بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ
کہ ان اچھائیوں کا پیغام پہنچایا جائے۔ پیغام کربلا کا عنوان اسی لیے رکھا گیا ہے کہ حسین جو کھڑے ہوئے تھے وہ برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ساری برائیاں سمٹ کے یزید کے پالے میں آ گئی تھیں، اور ساری اچھائیاں اور کمالات اللہ کے اس بندے کے پاس تھے جو اللہ کی وہ مخلوق تھا جسے اللہ نے برائیوں سے پاک بنایا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ان کی اکلوتی بیٹے کے بیٹے، ان کے پسندیدہ بھائی جنہیں رشتے کے چچا کے بیٹے یعنی چچا زاد بھائی ہماری زبان میں، جن کو انہوں نے داماد بنایا تھا، اور جو پاک و پاکیزہ زندگی کے مالک لوگ تھے۔ ایک طرف حسین تھے، ایک طرف یزید، ایک طرف گناہ تھے، ایک طرف ایمانداری، ایک طرف انسانوں کو تباہ کرنے والی چیزیں تھیں، ایک طرف انسانیت بچانے والی۔ یہ پیغامات دینے کے لیے حسین کربلا میں اٹھے تھے، اور اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے ہمارے اماموں نے مسلسل زور ڈالا ہے۔ جو انسان دوست ہے، میں ایک حدیث ان سب کے لیے سنا دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے، کہ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور اپنے وقت میں وہ حاکم جو تھا اس نے مجبور ہو کے انہیں اپنا ولی عہد بنایا تھا، اتنے خاندان سے نہیں تھے ان کے، لیکن اس کے باوجود امام رضا نے فرمایا کہ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے جو ہمارے کاموں کو، ہمارے امر کو، ہماری باتوں کو زندہ کرے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ کی بات کو ہم زندہ کریں، وہ کیا مراد ہے اس سے؟ تو فرمایا ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس، فرمایا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہم نے علم پہنچایا، اور وہ علم پہنچانے آئے تھے اللہ کی بارگاہ سے لے کے۔ ان کے شاگردوں میں کیمسٹری کے شاگرد بھی ہیں، ان کے شاگردوں میں طب کے شاگرد بھی ہیں، ان کے شاگردوں میں منطق کے شاگرد بھی ہیں، ان کے شاگردوں میں فزکس کے شاگرد بھی ہیں، ریاضی کے شاگرد بھی ہیں، ان میں سے بعض امام ان علوم کے موجد ہیں۔ تو وہ یہ سارے علوم جو انسانی ضرورت ہے پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور فرمایا کہ ہمارا کام زندہ رکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو علم تم کو دیا ہے وہ علم ان علوم کو سیکھو، اور اس کے بعد جن کے پاس وہ علم نہیں ہے ان تک وہ جانکاری پہنچاؤ۔ ہمارا امام سے کہہ رہا ہے کہ جو مدرسہ کھولے، جو اسکول کھولے، جو کالج کھولے، جو یونیورسٹی کھولے، جو حوزہ کھولے، وہ ان کا کام کر رہا ہے، خدا کا کام کر رہا ہے، بھگوان کا کام کر رہا ہے، جہالت کو دور کرنے کے، علم پہنچانے کے لیے۔ تو وہ کہہ کے گئے، ہمارا پیغام پہنچا۔ محرم کے پہلے دن حسینی کوشش کرتے ہیں کہ حسین کا پیغام ان تک پہنچے جو ابھی حسین تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اس لیے کہ حسین آئے تھے بھلائی پہنچانے، برائی کو مٹانے، حسین آئے تھے انصاف پہنچانے، ظلم کو مٹانے، حسین آئے تھے عدالت پہنچانے اور ستم کو مٹانے۔ میں نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں اپنے امام حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ایک جملے کو پیش کیا تھا۔ یہ اس وقت کا ہے جب سید الشہداء کے سامنے یزید کی طرف سے جو معاویہ ابن ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور معاویہ نے اسے امام حسن علیہ السلام سے تحریری معاہدے کے باوجود کہ اپنے اس بیٹے کو جو بہت نالائق ہے اپنا جانشین نہیں بنائے گا، اسلام خاندانی حکومت کا قائل نہیں ہے، اسلام بھی بنیادی طور پر اختیار دیتا ہے کہ جو حکومت کرنے لائق لوگ ہیں، ہر ایک نہیں، جو حکومت کے لائق لوگ ہیں جن میں 2 شرطیں کم سے کم ہونا چاہیے، ایک ان کے پاس علم اور نالج ہو کہ وہ حکومت کو چلا سکیں، اور دوسرے ان کے پاس عدالت ہو کہ وہ عدالت کے ساتھ ہر ایک حق اسے دلا سکیں، حکومت کا ناجائز استعمال نہ کریں، کسی کو اپنی ذاتی دشمنی پہ جیل میں نہ ڈالیں، مال کسی کا نہ کھائیں، خیانت نہ کریں، حکومت کا خزانہ خالی کر کے اپنا پیٹ نہ بھریں۔ اور جب ایسوں کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ حاکم بھوکا سو سکتا ہے لیکن رعایا میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، جو علی کی سیرت بتاتی ہے کہ سوکھی جو کی روٹی عید کے دن توڑ کے کھا رہے تھے، چاہنے والے نے کہا آج عید کا دن ہے اور آپ کی سوکھی جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر میری حکومت میں اس وقت کوئی ایک ایسا ہوتا جس سے یہ سوکھی روٹی نصیب نہ ہوتی تو تم علی کو یہ بھی کھاتے نہ دیکھتے۔ یعنی حاکم وقت کو کمزور ترین رعایا جیسی زندگی بسر کرنا چاہیے، یہ اسلامی حکومت کہتی ہے۔ میرے عزیزو، حکومت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک ہے علم، کم سے کم 2 شرطیں ہیں، ایک ہے نالج اور تجربہ اور صلاحیت، اور دوسرے عدالت۔ اب اس کے بعد
یہ جتنے ایسے لوگ ہوں ان کے درمیان سے جو پبلک جس کو چن لے وہ حاکم بنے گا. یہ اسلامی نظام ہے. معاویہ اپنے پاور کے زور پر، تلوار کے زور پر جنگ کر کے حکومت پہ قابض ہو گیا تھا. امام حسن کو پبلک نے منتخب کیا تھا اور اللہ کی طرف سے معین ہوئے تھے اور پیغمبر کے بیٹے تھے اور پیغمبر بھی بتا گئے تھے. لیکن مسلمانوں نے امام حسن کا ساتھ کم دیا. معاویہ نے خریدا، ڈرایا اور اپنے ساتھ لے لیا، حکومت چھین لی، معاہدے کو پھاڑ کے پیروں کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ بس حکومت کے لیے میں نے کیا تھا، اب چاہے کوئی اچھا کام ہو چاہے نہ ہو، نماز ہو چاہے نہ ہو، روزہ ہو چاہے نہ ہو، حکومت چاہیے تھی. پھر اس نے دوسری خلاف ورزی کی کہ یزید کو اپنا جانشین بنایا. یزید جب حاکم بن گیا، معاویہ دنیا سے چلے گئے اور یزید حاکم بن گیا تو اس نے سارے بزرگ صحابہ اور ان کی اولاد کے اوپر واجب کر دیا کہ ان کو یا تو بیعت کریں ہماری، یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، بیچ دیں. بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا، یعنی اب میں اپنا مالک نہیں رہا، جو حاکم چاہے گا وہ میں کروں گا. اس میں کچھ اصحاب نے بیعت کر لی، کچھ اصحاب کے بیٹوں اور اصحاب نے بیعت نہیں کی، ادھر ادھر چھپ گئے، کچھ بغاوت پہ اترے، دھیرے دھیرے تیاریاں کی. امام حسین کو سب سے پہلے بلا کے مدینے کے حاکم ولید نے کہا بیعت کرو، اور اس کے بعد امام نے کہا کل دن میں روشنی میں طے کرنا، اندھیرے میں طے کرنے سے فائدہ نہیں. تو مروان وہاں ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا ابھی بیعت لو ورنہ ہاتھ نہیں لگیں گے. اس وقت امام نے سخت لہجے میں ولید سے کہا تھا کہ سنو ولید، ہم کون ہیں؟ ہم ہیں نبوت کا ٹھکانہ، ہم ہیں رسالت کی کانیں، ہم ہیں علم کا مخزن اور خزانہ. ہم وہ ہیں کہ جہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. ایک طرف ہم یہ ہیں اور ایک طرف یزید ہے. یزید کون ہے؟ رجل فاسق. یزید وہ انسان ہے کہ جو زندگی گندگیوں اور گناہوں اور برائیوں کے ساتھ بسر کرتا ہے. لاپرواہ انسان ہے، کسی اصول کو زندگی کے نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا. یزید کون ہے؟ اس نشے کا شکار ہو جاتا ہے جس نشے میں آدمی صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ پکا شرابی ہے، وہ بلا سبب لوگوں کی جانیں لیتا ہے. قاتل ہے، اور قاتل وہ جس میں کسی جرم کے بغیر قتل کرتا ہے. وہ شرابی ہے، وہ قاتل ہے، وہ کھلم کھلا گناہوں کو کرتا ہے اور گناہ پھیلاتا ہے. وہ لوگوں کے سامنے کھل کے بدکاری کرتا ہے، وہ عیاشیاں کرتا ہے. ایسے گندے آدمی کے حوالے ایسا پاک آدمی اپنے آپ کو نہیں کر سکتا. امام نے کہا ہم علم والے، ہم طہارتوں والے، ہم عظمتوں والے، ہم کمالات والے. یزید بدکار، یزید بے ایمان، یزید فاجر، یزید فاسق، یزید ظالم، یزید قاتل. اس کے بعد امام نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ. میرا جیسا انسان جو علم والا ہو، جو عدالت والا ہو، جو انصاف والا ہو، جو خوبیوں والا ہو، جو انسان دوست ہو، جو انسانوں کے لیے بھلائی چاہتا ہو، جو مخلوقات خدا کو دوست رکھتا ہو، جو اللہ کی طرف سے نمائندہ بنایا کہ بھیجا گیا ہو، ایسے کردار کا انسان، ایسے بد کردار کا جو مجموعہ ہے برائیوں کا یزید، جو شرابی، جو جواری، جو بدکار، جو ظالم، جو قاتل، جو ناانصاف، ایسے کے حوالے میرا جیسا نہیں کر سکتا. کربلا کی جنگ اسی لیے ہوئی تھی کہ یزید برائیوں کا نمائندہ بن کے حسین سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی ساری اچھائیوں کو لا کے ہمارے سامنے سر تسلیم خم کرو، ہمارے حوالے اپنے آپ کو کر دو. حسین نے کہا یہ ہونے والا نہیں ہے. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. حسین آج 14 صدیوں بعد بھی کیوں یاد کیے جاتے ہیں؟ حسین کو صرف مسلمان یا شیعی کیوں یاد نہیں کرتا؟ حسین کو ہندو کیوں یاد کرتا ہے؟ حسین کو عیسائی کیوں یاد کرتا ہے؟ حسین کو سکھ کیوں یاد کرتا ہے؟ حسین کو بدھسٹ کیوں یاد کرتا ہے؟ حتیٰ کہ حسین کو وہ بھی یاد کرتے اور عزت کرتے ہیں جو نہ دین کو مانتے ہیں، نہ مذہب کو، نہ دھرم کو، نہ خدا کو، نہ بھگوان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حسین انسان کو بچانے اٹھے تھے، حسین انسانیت کو بچانے اٹھے تھے. حسین انسانوں پر ظلم کرنے کے مقابلے میں آئے تھے اور مقابلہ کر کے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں علی کا بیٹا ہوں معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کروں گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں اور بیٹا ہوں اس لیے میں ابو سفیان کے لڑکے کی بیعت نہیں کروں گا. فرمایا میرا جیسا یزید جیسے کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرے گا، ظلم کے حوالے نہیں کرے گا، نا انصافی کے حوالے نہیں کرے گا. حسین انصاف کی آواز ہیں، حسین ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی آواز ہیں، حسین انسانیت کی مدد کی آواز ہیں، حسین کمزور کے ساتھ دینے کی آواز ہیں، حسین حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کی آواز ہیں. اس لیے ہر دور کا انصاف پسند انسان، ہر دور کا شریف انسان، ہر دور کا اپنی
ذات سے صرف محبت کرنے والا نہیں بلکہ مخلوق خدا سے محبت کرنے والا انسان حسین کو چاہتا ہے، حسین کو دوست مانتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے تھے۔ حسین کو اللہ کی طرف سے پہلے سے خبر مل چکی تھی پیغمبر کے ذریعے کہ اسی زمین پہ تمہاری شہادت ہوگی۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ جس میں بیویاں تھیں، جس میں بہنیں تھیں، جس میں پھوپھیاں تھیں، جس میں بیٹیاں تھیں، جس میں بچے تھے، جس میں جوان تھے، جس میں بوڑھے تھے، جو جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، جو جنگ سے بچنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے، مگر نکلے تھے یہ کہہ کے نکلے کہ ہم حکومت پہ قبضہ کرنے نہیں نکلے ہیں۔ لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا۔ حسین کہہ رہے تھے میں نہ کوئی فساد پھیلانے نکلا ہوں، نہ میں ظلم کے لیے نکلا ہوں، نہ میں اپنی طاقت دکھانے نکلا ہوں، نہ میں اپنی اکڑ دکھانے نکلا ہوں۔ میں کیوں نکلا ہوں حسین نے بعد میں بتایا، میں کیوں نہیں نکلا پہلے بتایا، یہ کہنے کے لیے کہ حسینی اٹھے تو چاہے جلوس میں اٹھے، چاہے ماتم میں اٹھے، چاہے مجلس میں آئے، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ حسینی وہ ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، حسینی وہ ہے جو طاقت نہیں دکھاتا، حسینی وہ ہے جو دکھاوے نہیں کرتا، حسینی وہ ہے جو انصاف کی بات کرتا ہے۔ حسین اٹھے تھے تو کیوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں کہ میرے جد رسول اللہ کی امت میں جو بگاڑ آیا ہے اسے ٹھیک کروں۔ تو جو حسینی ہوگا اپنے ارد گرد کے بگاڑ کو ٹھیک کرے گا، ماحول میں بگاڑ آئے گا اسے ٹھیک کرے گا، فضا خراب ہوگی اسے ٹھیک کرے گا، نیچر میں بگاڑ آئے گا اسے ٹھیک کرے گا، انسانیت کے اخلاق میں بگاڑ آئے گا اسے ٹھیک کرے گا، جوانوں میں بگاڑ آئے گا اسے ٹھیک کرے گا۔ بگاڑ کو ٹھیک کرنے والا حسینی ہے۔ ہر دور میں بگاڑ ہوتا رہے گا، لہذا ہر دور میں حسینی کی ضرورت ہے جو حسین کا زمانے کے حسین کی طور پر اٹھ کے کھڑا اور حسین کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بگاڑ کا مقابلہ کرے۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ جب کربلا پہنچا، گھوڑے نے قدم روک دیے، یہ اللہ کا پلان ہے، سمجھا گیا، تھک گیا ہے، دوسرا گھوڑا، تیسرا، کئی گھوڑے بدلے گئے، کوئی گھوڑا آگے نہیں جاتا۔ حسین نے کہا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کہا اور کوئی نام، کسی نے کہا ماریا، کہا اور کوئی نام، کئی نام لیے گئے، آخر میں کسی نے کہا کربلا۔ کربلا کا نام سن کے حسین نے کہا ہاں یہ کربلا ہے، یہ مقام کرب و بلا ہے، یہیں ہماری مصیبتیں ہم پر آئیں گی، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہمارے اوپر پانی بند ہوگا، یہیں ہمارے سر کٹیں گے، یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ حسین کے چھوٹے سے قافلے میں پیاسے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، انہوں نے پانی کا ذخیرہ تھوڑا سے کر رکھا تھا۔ لشکر یزید نے فرات کے کنارے خیمے نہیں لگنے دیے، فرات کے کنارے خیمے لگ رہے تھے۔ عباس حسین کے لشکر میں موجود تھے، اکیلے کافی تھے کہ تلوار لے کے یزیدی لشکر کو کھدیڑ دے اور دریا کے کنارے خیمے لگ جائیں، مگر حسین جنگ کی پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے عاشور کے صبح تک مسلسل جنگ سے بچنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اسلام لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، لڑائی چھیڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے جب تمہیں مٹایا جانے لگے، جب تمہیں ختم کیا جانے لگے تو اپنا ڈیفنس کرو۔ حسین نے آخر وقت تک جنگ کو ٹالا ہے۔ شام کو 9 محرم کی جب حملہ کیا تھا یزید کے لشکر نے، تب بھی ایک رات پھر حسین نے اس نام سے لی کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں، تاکہ یہ سوچ کے شاید اب خون نہ بہائے میرا۔ حسین تو اپنے دشمن سے بھی محبت کرتے تھے، کہا یہ کرب و بلا ہے، خیمے نہیں لگنے دیے گئے۔ عباس نے حسین کے چشم و ابرو کے اشارے کو سمجھا اور خیمے فرات سے دور تپتی ریت پہ لگ گئے، اور حسین کے پاس فرات سے پانی آنے پر پابندی لگ گئی۔ یہ پابندی لگی، تھوڑا بہت پانی آیا، تھوڑا بہت پانی پہلے سے تھا۔ 5 محرم سے خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا۔ 7 محرم سے حسین کے خیموں میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ 7 کی صبح جناب زہیر ابن القین لشکر یزید کے سامنے آئے تھے، پانی لینے، پانی مانگنے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں حسین کے خیموں سے نکل کے آیا ہوں، حسین کے خیموں میں ننھے ننھے بچے ہیں، وہ پیاسے ہیں، اگر انہیں پانی نہ ملا تو پیاس سے مر جائیں گے۔ عزاداران امام مظلوم سوچو، 7 محرم کو جب حسین کے خیموں میں پانی نہیں، سکینہ پیاسی ہیں، محمد باقر پیاسے ہیں، فضل پیاسے ہیں، تو سوچو پانی جب سے کم ہونا شروع ہوا تب سے کیا ہوا؟ بچوں کے لیے بچانے کے لیے حسین کب سے پیاسے ہیں، زینب کب سے پیاسی ہیں، اور جب 7 محرم کو اتنی پیاس ہے کہ پانی نہ ملا تو یہ پیاس سے مر جائیں گے، تو یہ پیاس 10 تک کا پیسے پہنچی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اکبر جنگ سے واپس آئے اور یہ کہہ کے واپس آئے کہ پیاس پانی مل جائے، انہیں پتا ہے پانی نہیں ملے گا، مگر بتانا میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ کہا بیٹا میرے منہ میں اپنی زبان رکھ دو۔ زبان رکھ کے کھینچ لی، بابا آپ کا منہ تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے، آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ فرات سے دور خیمے لگ گئے، خیموں میں بیبیاں بٹھا دی گئیں۔ ایک مرتبہ فضہ آئیں، آقا آپ کی بہن آپ کو بلا رہی۔ حسین آئے، کیا بات ہے بہن؟ کہا میرے بھیا
جب سے اس اجڑے بیابان میں لا کے تم نے خیمے لگائے میرا دل بے چین ہے، یہاں دل نہیں لگتا، یہاں سے کہیں اور لے چلو۔ کہا کیا بات ہے بہن، تمہارا کنبہ موجود ہے، تمہارے گود کے پالے موجود ہیں، چاروں طرف پیرا ہو رہا ہے، چہل پہل ہے، بے چینی کیوں ہے؟ کہا بھیا جب سے 2 محرم کو تم اس خیمے تم نے لا کے یہاں لگائے آج صبح سے، تب سے صورت یہ ہے کہ میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی بار بار آواز آتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہماری اماں کی آواز ہو اور کوئی ہائے حسین کہہ کے رو رہا ہو۔ کہا حسین نے بہن تم نے ٹھیک پہچان لیا، وہ ہماری اماں کی روح ہے، انہوں نے وادی السلام اور جنت چھوڑ دی، ہمارے ساتھ ہیں۔ اب زہرا کبھی کربلا میں حسین کا ماتم کرے گی، کبھی شام میں زندان میں حسین کا ماتم کرے گی، اور گریہ زہرا کی صدا آسمانوں سے زمینوں سے بیابانوں سے آتی رہے گی جب تک کہ وقت کا حسین ظہور کر کے ظلم سے دنیا کو پاک نہ کر دے اور عدل و انصاف سے دنیا کو پر نہ کر دے۔ پروردگار اس عمل کو قبول فرما، سب کو عزاداروں میں شمار فرما، سب کے اس خدمت کو قبول فرما اور اس کا اجر انہیں عنایت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں حسین کے عزاداروں میں شامل ہونے کے صلاحیتیں عنایت فرما، ان کے پیغام کو دینے کی قوت عنایت فرما، اور زمانے کے امام کی خدمت میں حاضری کے لائق بنا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آج کی مجلس